میں نے گلشن اقبال کا وہ پتہ دہرا دیا جو میں سلطان شاہ سے سن کر ذہن نشین کر چکا تھا، لیکن تم اس کے پیچھے کیسے لگے؟ میں نے ایک بار قاسم کی کار میں لڑکی کی جھلک دیکھی تھی، مجھے معلوم تھا کہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، مگر وہ زندہ تھی۔ دوسری طرف قاسم مجھ سے بھی مطمئن نہیں تھا، وقتاً فوقتاً اس کے آدمی میرے پیچھے لگے رہتے تھے، لہٰذا ایک موقع پر اس کے آدمی کو الجھا کر میں نے روپوشی اختیار کر لی۔ کل رات میں نے آپ کو رپورٹ دینی چاہی، لیکن فون پر سلسلہ ہی نہیں مل سکا۔ ہاں، وہ نمبر اب ترک کر دیا گیا ہے، میں روز خود ہی فون کروں گا، وہ بولا۔ اور کیا معلوم ہوا قاسم کے بارے میں اس کی کارندوں سے لا علم ہوں، اس لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے وہ متشبہ لوگوں سے ملتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ہی آدمی رہے ہوں۔ تم بہت اچھے جا رہے ہو، قاسم میری لسٹ پر آ گیا ہے، مگر فی الحال میں اسے ڈھیل دوں گا۔ میں ابھی سے رکشی کی مکین گاہ کے پتے سے آگاہ کرتا ہوں، تمہیں اس پر نگاہ رکھنا ہوگی کہ اطلاع ملنے پر وہ کیا کرتا ہے۔ بہت بہتر جناب، میں آنکھیں کھلی رکھوں گا۔ تمہیں یقین ہے کہ قاسم اس دوران میں کراچی ہی رہا ہے؟ یس سر، بالکل اسی طرح جیسے میں اپنے بارے میں پریقین ہوں۔ لاہور میں کچھ مشتبہ لوگ نگاہوں میں آئے تھے، وہ موضوع چھیڑتے ہی میرا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ ان میں سے ایک لڑکی کی تصویر لے لی گئی تھی، اس کی نقل تمہیں ڈاک سے بھی بھیج دی گئی ہے۔ قاسم کو اس کی ہوا نہ لگنے دینا، اس لڑکی نے شاید کراچی کا رخ کیا ہے، اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا۔ لاہور سے ایک پرواز میری 2 آدمی اس برقع پوش مشتبہ لڑکی کے پیچھے لگے تھے، لیکن برقع کی آڑ میں چھپے ہوئے چہرے کو بے نقاب کرنے سے پہلے اس کا سراغ کھو بیٹھے۔ آدمی نے جس ٹیکسی میں نقاب کا تعاقب کا آغاز کیا، اس کا ڈرائیور بھی ان دونوں کا ساتھی تھا۔ تم چاہو تو ان دونوں سے مل سکتے ہو، لیکن فالکن ہوٹل کے کمرہ نمبر 21 میں مسز مراد ٹھہری ہیں، تم اس سے برڈ فلائی کی کوڈ میں بلا تکلف گفتگو شروع کر سکتے ہو، وہی تمہیں کرامت سے ملوا سکے گی۔ وہ میرا بہت کارآمد آدمی ہے، اس کے پاس بھی لڑکی کی تصویر موجود ہے۔ مسز مراد نے لڑکی کو پہچان با چشمے خود دیکھا ہوا ہے۔ اوکے سر، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، پھر ایک سوال کی ہمت کر ہی ڈالی، کیا یہ ضروری ہے کہ جس برقع پوش لڑکی کا کراچی تک پیچھا گیا ہے وہی ہماری مطلوبہ لڑکی ہو؟ تعریف سے شاید کوہر جم گئی ہے تمہاری کھوپڑی پر۔ ریسیور پر اس کی غسیلی آواز ابری، حالات واضح طور پر اسی سمت میں نشاندہی کر رہے ہیں۔ کرامت نے اپنی ٹیکسی ڈرائیور کو قابو کر لیا تھا، لیکن اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں پوری کراچی چھان ماروں گا سر، میرے لہجے میں منافقت کا شائبہ تک نہ تھا۔ اگر قاسم نے خود ہی رکشی کو چھپا کر اس کی روپوشی کا ڈھونگ رچایا ہے تو شاید وہ بدنیتی کا شکار ہو گیا ہے۔ مجھے موہوم سا شبہ ہونے لگا ہے کہ کہیں وہ لڑکی اور اس کا ساتھی قاسم ہی کا فرستادہ نہ ہو۔ اسے بھنک مل گئی کہ میرے آدمی نے ان کے کراچی پہنچنے کا سراغ لگایا ہے تو وہ تلاش کی مہم کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ میرا دل خوشیوں سے بلیوں اچھلنے لگا، ایک تیر سے نہایت خوبصورتی کے ساتھ 2 شکار ہو گئے تھے۔ ایک طرف میری غیر حاضری کی جواب دہی کا مسئلہ حل ہو گیا، اور دوسری طرف لاہور کے واقعات کے بارے میں A2 کے شک و شبہات کا رخ قاسم کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اس جوڑ توڑ میں سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ غزالہ کی تصویر میرے حوالے کی جا رہی تھی۔ قاسم کو اس معاملے سے بالکل الگ کر دیا گیا تھا، لیکن مجھے حیرت تھی کہ سب کچھ سن لینے کے باوجود A2 نے قاسم کے خلاف کوئی سزا تجویز نہیں کی تھی۔ لاہور کے معاملات میں خاصی گڑبڑ ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ اگر ان واقعات کی پشت پر قاسم ہی کا ہاتھ کار فرما ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس کے عزائم کیا ہے، بازار کی صورتحال کیا ہے۔ میں نے جہانگیر سے سنے ہوئے حالات منوعن دہرا دیے۔ مال آج پہنچ چکا ہوگا یا رات میں کسی وقت پہنچ جائے گا، تمہیں اس میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں، یہ شبہ فی الحال قاسم ہی کی تجویز میں رہنے دو۔ بہتر جناب، سلسلہ منقطع ہونے کے بعد تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہوں گے، اس کے بعد میں قاسم کو فون کروں گا۔ یہ کہہ کر کہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور میں نے اچھل کر سلطان شاہ کو گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ اس نے بوکھلا کر سنبھلتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے A2 سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنا دیا۔ دیکھا جائے تو ایک ہی کلا بازی نے سارے مسائل سلجھا دیے، وہ بولا، بلکہ اس کی نگاہوں میں تمہارا مقام بڑھ گیا۔ تمہارے ہاتھوں مرنے والے کا نام کرامت تھا، مجھے اس سے ملنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نصیر خان جھوٹا تھا۔ A2 ہر معاملے میں اور ہر جگہ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے A2 ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے معاملات کسی تیسرے شخص کی معرفت چلا رہا ہو، اس طرح وہ خود پس پردہ رہ کر بھی ہر بات سے باخبر رہ سکتا ہے۔ مسز مراد دوسری دفتر میں کام کرتی ہے، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں یاد نہیں کہ نصیر خان کے حوالے پر وہ ڈر گئی تھی؟ نصیر خان لاتعلق معلوم ہوتا ہے، مسز مراد کو وہی تیسرا شخص یا اس کا کوئی گرگا بلیک میل کر رہا ہوگا۔ وہ بیچارہ مفت میں مارا گیا، وہ منہ بنا کر اداس لہجے میں بولا۔ کون؟ میں نے اسے اپنے ہمراہ خوابگاہ کی طرف لے جاتے ہوئے سوال کیا۔ مقرب خان کا بھانجا۔ کرامت تمہارے ہاتھوں مرنے سے پہلے A2 کو پوری رپورٹ دے چکا تھا، اس نے بھی ڈرائیور کے زیر ہو جانے کا ذکر تو کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ زبان کھلوانے میں ناکام ہو کر کرامت نے اس کی گردن توڑ دی تھی۔ پھر اب کدھر جا رہے ہو تم؟ مجھے تیار ہوتے دیکھ کر اس نے سوال کیا۔ حکم کی تعمیل، میں نے داہنی آنکھ دبا کر کہا۔ جب قاسم A2 کی زبانی رکشی کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ سنے گا تو اس کی حالت قابل دید ہوگی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں ہی دیکھ لیتا ہوں اسے۔
اسے تم ہی دیکھو گے، میں نے جوتے پہنتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس کے مکان کے قریب اتار کر میں گلشن اقبال چلا جاؤں گا، وہاں رکشی کو بھی دیکھنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ قاسم فون پر اسے خطرے سے آگاہ کر دے۔ خوب، تو تم قاسم کے آنے تک اسے وہاں روکے رکھو گے اور میں قاسم کے تعاقب میں تم سے وہاں مل لوں گا۔ ابھی سب قیاسات ہیں، ہو سکتا ہے کہ قاسم میٹو سے پتہ ملتے ہی خوف زدہ ہو جائے اور اپنے ہاتھوں اپنی جھپکت کو ہلاک کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ وہ مزید بحث کیے بغیر پھرتی کے ساتھ تیار ہو کر میرے ہمراہ باہر آ گیا۔ اس زخمی کار میں چلو گے؟ اس نے اقبی کھڑکی کی طرف ٹوٹے ہوئے اشارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے ہی پاس چھوڑوں گا ورنہ اس کا تعاقب نہیں کر سکو گے۔ ذرا رکشی کے مکان کا محل وقوع سمجھا دو تو میں ٹیکسی سے وہاں پہنچ جاؤں گا، میں نے پروگرام میں تبدیلی کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور مجھے رکشی کے مکان کا پتہ سمجھانے لگا۔ گرگے نکلنے سے قبل ہم دونوں ہتھیار لینا نہیں بھولے تھے۔ راستے میں سلطان شاہ نے مجھے ایک ایسی جگہ اتار دیا جہاں سے مجھے آسانی کے ساتھ ٹیکسی مل سکتی تھی اور خود آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں نے ٹیکسی سمیت گلیوں میں بھٹکنے کی بجائے راشد منہاس روڈ پر شادی ہال کے قریب ٹیکسی چھوڑ دی اور تھوڑی دیر تک گلیوں میں بھٹکنے کے بعد مطلوبہ پتے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ مطلوبہ مکان 400 مربع گز کی تعمیرات کے علاقے میں واقع تھا۔ میں سلطان شاہ سے سن چکا تھا کہ اس محلے کے لوگ اپنی آبادی میں اس غیر آباد مکان کی طرف سے تشویش میں مبتلا رہتے تھے اور کئی بار قاسم سے اس مکان کو آباد کرنے کے مسئلے پر ناکام گفتگو بھی کر چکے تھے۔ لہذا رکشی جیسے ہوبرو لیکن تنہا لڑکی آباد ہونے سے ان کے شکوک میں اضافہ ہونا لازمی تھا۔ ان حالات میں اگر میں خاموشی سے مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرتا اور اہل محلہ میں سے کسی کی نگاہ پڑ جاتی تو غیر ضروری طور پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ لہذا میں نے مکان میں داخل ہونے کے لیے باقاعدہ طریقہ کار اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اطلاعی گھنٹی کا بٹن بجانے سے پہلے پھاٹک اور ذیلی کھڑکی پر دباؤ ڈال کر آزمایا تو دونوں ہی راستے اندر سے بند تھے۔ میں نے اطلاعی گھنٹی بجائی اور جواب میں کسی کے نمودار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چند ثانیوں تک انتظار کے بعد میں نے دوبارہ پش بٹن پر انگلی رکھی۔ اس بار میں نے اندر سے گھنٹی کی آواز کی بازگشت بھی سننا چاہی لیکن ناکام رہا۔ معلوم ہوتا تھا کہ پش بٹن کو بجلی کی فراہمی منقطع کر دی گئی تھی۔ آہنی پھاٹک بجانے کا رد عمل حوصلہ افزا رہا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد پھاٹک کے پیچھے پختہ فرح پر آہٹ سنائی دی، اسی کے ساتھ آواز ابھری، دروازہ کھولو۔ رکشی کی آواز پہچان کر میں نے بھاری آواز میں کہا۔ ذیلی کھڑکی کھلی اور گیٹ لیمپس کی روشنی میں غیر متوقع طور پر مجھے اپنے روبرو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم یہاں کیسے؟ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ آ ہی گیا ہوں تو کیا اندر بھی نہ بلاؤ گی؟ میں نے پیشگی بات کرتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا اور اس نے سمجھایا کہ مجھے باہر روکنے کی کوشش بے سود ہوگی۔ اس نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں نے اندر داخل ہو کر پھاٹک بند کر دیا۔ اس کی طرف مڑا تو وہ عمارت کی طرف میری رہنمائی کی بجائے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہیں کھڑی تھی اور تشویش زدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کیوں گھور رہی ہو؟ میں نے تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ سوال کیا۔ میری بے بسی سے لطف اندوز ہونے کے طریقے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ اس کے ہونٹوں پر پھیکا سا تبسم تیر گیا۔ بس اتنا بتا دو کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ ٹیکسی سے۔ یہ کہہ کر میں نے مصالحانہ انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ اندر بیٹھ کر سکون سے گفتگو کریں گے، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بس خاموشی سے میرے ساتھ چل دی۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ چند ثانیوں کے لیے اندر گئی اور واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں وینٹی بیگ موجود تھا۔ اس میں دور ہی سے خاصا ابھار نظر آ رہا تھا۔ رکشی کے چہرے پر سکون کے آثار سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی کہ اس بیگ میں بھرا ہوا ریوالور موجود تھا، لیکن میں خاموش ہی رہا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس وقت میرے دل میں رکشی کے بارے میں عجیب سے جذبات موجزن سے اس سے میرے مراسم کی نوعیت ملی جلی سی تھی۔ اس نے دوستی کی آڑ میں میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش کی لیکن میں اس سے دامن بچاتا رہا۔ پھر جب اس نے نشے کی حالت میں میرے سامنے بہت سے اعترافات کیے تو صورتحال ایک دم بدل گئی۔ اسے ایٹو نے رکشی کے اعترافات سننے کے بعد اس کی ہلاکت کا حکم جاری کر دیا، لیکن قاسم نے رکشی سے اپنی دوستی نبھانے کے لیے اسے روپوش کر دیا۔ اس دوران میں میری کار میں ٹائم بم رکھوانے کے ساتھ ہی رکشی نے فون پر مجھے دھمکیاں بھی دی تھیں۔ اس اعتبار سے دوستی کی بجائے ہمارے درمیان سنگین قسم کی دشمنی کی دیوار حائل ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ایٹو گلشن اقبال کے اس مکان کا پتہ سننے کے بعد قاسم کیا قدم اٹھاتا۔ اگر وہ اس مکان میں آ کر رکشی کو ٹھکانے لگاتا تو یہ نااہلی کے اعترافات کے مترادف ہوتا۔ وہ کراچی میں رہتے ہوئے رکشی کے ٹھکانے سے لا علمی ظاہر کرتا رہا اور ایٹو لاہور سے دپا ہوا پتہ درست ثابت ہو جاتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ قاسم رکشی سمیت غائب ہونے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی ایسی کوئی بھی کوشش خودکشی کے مترادف ہوتی۔ ایٹو باغیوں کے خلاف کسی رعایت کا قائل نہیں تھا۔ وہ ان دونوں کے خاتمے کے لیے اپنے سارے وسائل داؤ پر لگا سکتا تھا۔
ان حالات میں قاسم کے لیے ایک ہی راستہ قابل عمل رہ جاتا تھا کہ وہ رکشی کو گلشن اقبال کے اس مکان سے فوری طور پر ہٹا کر ایٹو کو اطلاع دے دے کہ اس کے دیے ہوئے پتے پر رکشی نہیں مل سکی۔ قاسم کی ایسے ہی کسی حرکت کا سدباب کرنے کے لیے ایٹو نے مجھے اس پر نگاہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ ان پیچیدہ حالات میں رکشی کا مستقبل بہت غیر یقینی نظر آ رہا تھا۔ اس کے ٹھکانے کی اطلاع میں نے خود ایٹو کو دی تھی تاکہ اپنے لاپتہ ہونے کا جواز پیش کر سکوں، مگر حقیقت یہ تھی کہ رکشی کو اس گھر میں موجود پا کر میرے دل کے کسی گوشے میں بے پناہ سی خواہش جنم لے چکی تھی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے؟ چند ثانیوں کے اعصاب شکن سکون کے بعد رکشی نے براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وینٹی بیگ پر قابض ہونے کے بعد وہ حیرت اور خوف کی ابتدائی لہر پر قابو پا چکی تھی۔ تم ایک لمحے کے لیے بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکی تھی، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ تمہارے اس ٹھکانے کا مجھے پہلے ہی علم ہو گیا تھا، اب فرصت ملی تو چلا آیا۔ آنے کا سبب بھی بتا ڈالو۔ اس نے وینٹی بیگ کی زپ کھول لی تھی اور داہنا ہاتھ غالباً اس میں رکھے ہوئے ریوالور پر تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں اس سے باخبر تھا۔ میں نے بھی اسے کچھ جتانے کی کوشش نہیں کی۔ دوستی کی تجدید سمجھ لو، میں نے مسکرا کر کہا۔ تم دشمنی کر کے ابھی تک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی تمہیں ایک موقع فراہم کروں۔ لگے ہاتھوں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مجھے خوفزدہ کر کے تم کیا مقصد حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ تم اس شہر میں ہیروئن کی تجارت کے سب سے بڑے حصے دار ہو۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد اس نے تائید طلب لہجے میں کہا، مگر میں خاموش رہا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، تم دیکھ چکے ہو کہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں وہ تمہیں کسی بھی وقت اور کہیں بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں تمہاری آمدنی میں اپنا حصہ چاہیے۔ خوب، میں طنزیہ لہجے میں بولا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم باغی ہو کر مقابلے پر اتر آئی ہو؟ سیدھی سی بات ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میں نے اپنی زندگی کا خوبصورت ترین عرصہ اسی تنظیم کی جڑوں کو سینچنے میں صرف کیا، لیکن میری ایک لغزش نے میری ساری خدمات پر پانی پھیر دیا۔ میں آخر تک یہی سمجھتی رہی کہ تم میرے فریب میں آ گئے ہو، اس لیے تمہارے ساتھ میں نوشی میں بے اعتدالی کی حد تک جا پہنچی اور تمہارا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ تم نے میری زبان کھلوا لی۔ میں مانتی ہوں کہ وہ میری غلطی تھی، لیکن تم تنظیم کے اندر کے آدمی تھے۔ ہاں، اگر میں نے باہر کے کسی آدمی پر کوئی راز فاش کیا ہوتا تو واقعی بدترین سزا کی مستحق ہوتی۔ میرے بارے میں بہت شفقانہ فیصلہ کیا گیا۔ تم کسی سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ آنکھیں بند کر کے زمین پر لیٹ جائے اور جس کا جی چاہے اسے بے رحمی کے ساتھ ذبح کر ڈالے۔ بات چھوٹی اور بڑی غلطی کی نہیں، تم نے ایک اصول توڑا تھا۔ تم اوپر کی سطح کے آدمی ہو۔ اس کا لہجہ تنفر آمیز ہو گیا۔ میں نے بہت نچلی سطح سے تنظیم کے لیے کام کی ابتدا کی تھی۔ ہیروئن کے کاروبار کے فروغ میں خون پسینے کے طور پر میری خودداری کا لہو بھی شامل ہے۔ میرے احساسات کو سمجھنا تمہارے لیے محال ہے، لیکن تم تو تنہا تنظیم سے نہیں لڑ سکتی۔ میرے سامنے دو ہی راستے تھے، لڑ کر زندہ رہوں یا سزائے موت کا فیصلہ قبول کر کے قتل ہو جاؤں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، ابھی مجھ میں زندہ رہنے کا ولولہ موجود ہے، اسی لیے میں نے پہلی راہ اختیار کی۔ اور یہ کیسے سمجھ لیا تم نے کہ میں تنہا ہوں؟ یہ تمہاری سنگین بھول ہے۔ میں بتا چکی ہوں کہ میرے ساتھ خاصے طاقتور لوگ ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے مجھے یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے فریب دینا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر قاسم کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ نہ ہوتا تو میں دیکھتا کہ تم کتنے گھنٹے زندہ رہتی۔ میرے ان الفاظ پر وہ چونک پڑی، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب بکواس ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس سمر میں سزا کے تمام فیصلے اسی کے ہاتھوں نافذ ہوتے ہیں۔ وہ تو پورے شہر میں میری بو سونگھتا پھر رہا ہوگا۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں اعتماد مفقود تھا۔ میں ہنس پڑا۔ تم بھول رہی ہو کہ میں شروع سے تمہاری نگرانی کر رہا ہوں۔ تمہیں اس مکان پر پہنچانے والا قاسم ہی تھا۔ میں چاہتا تو کسی بھی وقت تمہارا پتہ صاف کرا سکتا تھا۔ یہ تو بس تمہاری حرکت کا بدلہ تھا۔ تم نے میری کار میں ٹائم بم رکھوایا اور مجھے اطلاع بھی دے دی۔ اسی طرح مجھے سب کچھ معلوم تھا، لیکن خاموش رہا۔ اب ہمارا حساب برابر ہے۔ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ہیں، تمہارے قیاسات سے حقائق نہیں بدل سکتے۔ اس نے اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ میرے مطالبے کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیسا مطالبہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ شہر سے ہونے والی حقیر آمدنی میں حصہ، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں نے ہنس کر بے پروایانہ انداز میں کہا، اگر تنظیم کی جڑوں میں تمہاری پسینے کا ایک قطرہ بھی شامل ہے تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سارے معاملات بہت منطقی بنیادوں پر چلتے ہیں۔ حسابات میں کئی ہاتھ ملوث ہوتے ہیں اور آمدنی میں سے ایک پیسے کی بھی ہوبرو کا امکان نہیں، اور نہ ہی تنظیم کے بڑے کسی کا احراج گزار بننا پسند کریں گے۔ سزائے موت کی اطلاع نے تمہاری دماغ پر اثر ڈالا ہے۔ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ تنظیم سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ اگر تم اصولی طور پر مطالبہ ماننے پر آمادہ ہو تو میرے پاس قابل عمل طریقہ کار بھی موجود ہے۔ تنظیم کو اس لین دین کی ہوا بھی نہیں لگ سکے گی۔ ہر بات تمہاری سطح پر دفن ہو جائے گی۔ پہلے مرغی یا پہلے انڈے والی بات ہے، میں نے بے پروایانہ انداز برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ تنظیم کی آمدنی میری جیب میں سے تو نہیں جاتی۔ میں تنظیم کا وفادار بھی ہوں، لیکن شہر میں بلا وجہ کسی سے مخاصمت مول لینا نہیں چاہتا۔
اگر اپنی گردن بچائے رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، ساری بات بس طریقہ کار کی ہے۔ طریقہ کار محفوظ اور قابل عمل ہو تو اس پر اعتماد غور کیا جا سکتا ہے۔ میرا مقصد دراصل رکشی کی زبان کھلوانا تھا تاکہ اس کے سازی منصوبے کا علم ہو سکے۔ اس مرحلے پر مجھے احساس ہوا کہ میں نے رکشی اور قاسم کی رفاقت کا انکشاف کر کے حماقت کا ارتکاب کیا تھا۔ اگر رکشی قاسم کے ہاتھوں مرنے سے قبل اسے اس نقطے سے آگاہ کر دیتی تو قاسم ایٹو کی نگاہوں میں اپنا مقام برقرار رکھنے کے لیے رازداری کی بنا پر میرے لہو کا پیاسا ہو جاتا۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے میں نے اپنے لیے ایک بڑی دشواری پیدا کر لی تھی۔ طریقہ کار بہت سیدھا سا ہے، مقامی مارکیٹ میں تمہارے ذریعے مقررہ مقدار میں ہمارا مال فروخت ہوگا اور وہی حصہ ہمارا ہوگا، اس نے کہا۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں اپنے مال کی کھپت میں کمی کرنا پڑے گی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی تجویز کو سراہتے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے۔ اس بار رکشی کا لہجہ بے نیازانہ تھا۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ مقامی سربراہ کے طور پر مقررہ ٹارگٹ کا حصول میری ذمہ داری ہے اور اوپر والوں کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ ٹارگٹ کبھی آسان ثابت نہیں ہوا جاتا۔ شاید تم بھول رہی ہو کہ مقامی سربراہ کے طور پر مقررہ ٹارگٹ کا حصول میری ذمہ داری ہے اور اوپر والوں کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ ٹارگٹ کبھی آسان ثابت نہیں ہوا ہے۔ یہ سب تمہارے سوچنے کی باتیں ہیں، تمہیں اس بکھیڑے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنا مال تم براہ راست بھی بیچ سکتی ہو۔ وہ مسکرانے لگی۔ جب تقسیم اور فروخت کا ایک مربوط نظام موجود ہے تو ہمیں پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بتدریج ترقی کرتے کرتے اگر تم اوپر کے منصب پر پہنچ گئے تو پوری تنظیم ہی ہماری ہوگی۔ مجھ پر نگاہ کیوں ہے تمہاری؟ میں نے جھنجھلا کر سوال کیا۔ جب سے تم سے ٹھنی یہ منصوبہ بھی فروغ پانے لگا، لیکن میرے لیے یہ سب ناقابل قبول ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دشمنی مول لے کر کس طرح زندہ رہا جاتا ہے۔ میرے ساتھ کوئی حرکت کی گئی تو اگلی صبح دشمنوں کے کٹے ہوئے سر شہر کے کوڑے دانوں سے برآمد ہوں گے۔ اس کی الٹ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی جوابی اقدام کی مہلت بھی نہ مل سکے۔ سرد لہجے میں کہتے ہوئے رکشی نے اچانک ریوالور نکال اور ایک جھٹکے کے ساتھ صوفے سے اٹھ گئی۔ رکھ لو اس کھلونے کو، میں نے اس کی حرکت کا کوئی اثر لیے بغیر کہا۔ ایسی دھمکی سے تم مجھے مروب نہیں کر سکتی، تم نے خود اپنے لیے ہر راستہ مسدود کرایا ہے۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ تم ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھے۔ میرے اور قاسم کے باہمی اشتراک کی بات کتنے ہی غیر حقیقی کیوں نہ ہو لیکن عقل کو لگتی ہے۔ اگر تم اپنی اس نادر رائے کا اظہار ایٹو پر کر بیٹھے تو قاسم کے لیے ناقابل بیان دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ میرا دوست ہے، میں اسے کسی قسم کی الجھن میں گرفتار ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ تو پھر دھمکانے سے کیا فائدہ، گولی ہی چلا دو۔ فی الحال تم میری تحویل میں ہو، تمہارا فیصلہ وہ خود ہی کرے گا۔ کیا خوابگاہ میں سویا ہوا ہے؟ میں نے مضحکانہ لہجے میں سوال کیا۔ بلا کر فیصلہ جلدی کرا لو، مجھے سونے سے قبل کچھ ضروری کام بھی نمٹانے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ تلاشی بے سود ہوگی، میں نے اسے تاؤ دلانے کی نیت سے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ تم جیسی کسی عورت سے مقابلے کے لیے دھماکہ خیز ہتھیار لیے پھرنا میرے لیے کھلی بدذوقی ہے، تم کچھ بھی برآمد نہ کر سکو گی۔ جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، اس پر عمل کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ وہ جھلا کر ریوالور کی نال کو جنبش دیتے ہوئے بولی۔ جو چاہو گی وہی کروں گا، بس ایک بات کا جواب دے دو۔ بکو۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر غصیلی نگاہوں سے مجھے گھورنے لگی۔ جس روز قاسم نے تمہیں یہاں چھوڑا اس دن وہ شہر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ میں نے سوال کیا۔ آئے گا تو اسی سے پوچھ لینا۔ وہ چیخ کر بولی، بتاؤ گی تو تمہارے ہاتھوں سکون سے مروں گا ورنہ یہ خلش ستاتی رہے گی۔ اوہو، شاید تمہیں کسی کا انتظار ہے جو مجھے باتوں میں الجھا رہے ہو۔ وہ چونک کر بولی، چلو دیوار کی طرف۔ اب ڈٹائی کا مظاہرہ کیا تو دھماکے کی پرواہ کیے بغیر گولی چلا دوں گا۔ پڑوسی پہلے ہی تمہاری طرف سے غیر مطمئن ہے، دھماکہ ہوتے ہی یلغار ہوگی اور دونوں دھر لیے جائیں گے۔ ایسے حالات میں ملزمان کی حد سے گزرے بغیر بھی پولیس عموماً حدود کے تحت پرچہ کاٹتی ہے۔ میں نے اٹھ کر دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مجھ سے سب کچھ اگلوائے بغیر وہ میرا بال بھی بیکار نہ کر سکے گی۔ اس نے پیچھے سے ٹٹول کر میری تلاشی لے ڈالی لیکن کچھ بھی برآمد نہ کر سکی۔ میں چاہتا تو اس وقت آسانی کے ساتھ اسے زیر کر سکتا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ آخرکار میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ تلاشی سے مطمئن ہو کر اسے مجھے دوبارہ صوفے پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ تو میری تجویز تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ایسے فیصلے پل بھر میں نہیں کیے جا سکتے، میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ فی الحال مجھے تمہاری تجویز سرے سے ہی ناقابل قبول نظر آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وقت ملنے پر اس میں کوئی محفوظ اور قابل عمل پہلو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر کوئی بات بنی تو وہ برابری کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ برابری کی بنیاد پر ہی صحیح، تمہیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ برابری کے لیے ایک فریق دوسرے پر ہتھیار نہیں اٹھاتا۔ شروع سے اب تک تمہارا رویہ ایک گھٹیا اور کن ذہن بلیک میلر کا اثر رہا ہے، حالانکہ تمہارے پاس میرے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ میں تنظیم کے ساتھ تمہاری بدنیتی سے پوری طرح واقف ہوں۔ بلیک میلنگ ہونا ہی ہے تو میری طرف سے ہو سکتی ہے، یہ کوشش تمہیں ہرگز راست نہیں آئے گی۔
حفظ ماتقدم کو تم بلیک میلنگ نہیں کہہ سکتے۔ اس نے ریوالور گود میں ڈال لیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اچانک یہاں آ پہنچو گے، پھر تمہارے ہی اصرار پر مجھے اپنا مقصد بھی ظاہر کرنا پڑا۔ تم اب بھی بضد ہو کہ تمہاری پشت پر قاسم کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے لہجے میں سوال کیا۔ جب تم سب کچھ جانتے ہو تو میری زبان سے کیوں سننا چاہتے ہو؟ وہ ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، شہر میں ہیروئن کی تمام تر تجارت پر تمہارا اور قاسم کا کنٹرول ہے۔ اگر تم دونوں مل جاتے ہو تو اوپر والوں کو کسی بات کی ہوا بھی نہ لگ سکے گی۔ بات کھل کر سامنے آ گئی۔ اس قسم کی ہیرا پھیری کے بارے میں قاسم براہ راست مجھ سے بات کرتے ہوئے گھبراتا تھا کہ کہیں اس کا ہم خیال نہ ہونے کی صورت میں اس کے عزائم سے اوپر والوں کو باخبر نہ کر دوں، لہٰذا وہ اپنی خواہش کو دل ہی دل میں پروان چڑھاتے ہوئے مناسب وقت کا منتظر رہا۔ اسی دوران مرکشی پر میرا ہاتھ پڑ گیا اور اس کے اعترافات اس کی تابوت میں آخری کیل بن گئے۔ ایٹو نے اس کے قتل کا حکم صادر کیا تو قاسم اسے عملی جامہ پہنا نہ سکا، شاید وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ خود کھل کر میرے سامنے نہیں آ سکا، لیکن میرے خلاف ایسے شواہد جمع کرنے کی بھرپور کوشش میں مصروف رہا جن کی بنا پر مجھے اپنے سامنے جھکا سکے اور دو طرفہ کمزوریوں کی بنیاد پر بے خوف ہو کر سازشی منصوبے کے بارے میں بات کر سکے۔ میرے محتاط اور جارحانہ رویے کی وجہ سے اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی چلی گئی۔ دوسری طرف رکشی سزا سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئی اور اس کا مجھ سے متنفر ہونا قدرتی امر تھا، لہذا قاسم نے اس پرہاش سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ صادر کرتے ہوئے میرے خلاف رکشی کا ہوا کھڑا کر دیا۔ اس طرح وہ مجھے اس مقام پر لانا چاہتا تھا جہاں میرے ساتھ مل کر آزادی کے ساتھ ہیروئن کی تجارت میں حصہ داری کے امکانات کو عملی شکل دے سکے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔